بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی آمدنی اور تنخواہ کم ہے تو فکر کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کو رزق کے بدلے کچھ اور دے دیا گیا ہو مگر آپ نے توجہ نہ دی ہو۔ میں جب عربی زبان کا یہ قول پڑھتا ہوں تو مال و دولت بالکل بے معنی لگتے ہیں کہ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق یا حسن و جمال دے دیا گیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں عقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل و حلیمی عطا کر دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین خصائل و اخلاق والی بیوی مل جائے، مہربان کریم دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک و صحت مند اولاد مل جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے رزق کی صورت لمبی عمر دے دی گئی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھر رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ذہنی سکون دے دیا گیا ہو۔ وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جسے ذہنی آسودگی حاصل ہو جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں نیک و سلیم طبع عطا کی گئی ہو۔ وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے ارد گرد خیر بانٹتا پھرتا ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت تقویٰ کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ والی حیثیت بخش دی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت ایسا عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ بن جائے۔ پس ثابت ہوا رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، جو کچھ عطا ہوا اس پر مطمئن ہونا سب سے بڑا رزق ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، وہ جس حال میں بھی رکھے اس کا احسان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ یہ وہ دردناک حقیقت ہے جس کا ذکر خود پروردگار عالم نے اپنے کلام میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کس وجہ سے فرمایا؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ انسان کی مٹی سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان بڑا بے صبرا ہے، بے صبری میں وہ شور مچاتا اور آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ اے انسان، تو میری دی ہوئی نعمتوں پر غور کیوں نہیں کرتا جو تیرے مالک نے تجھے عطا کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ رحمان کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ساری کائنات مل کر ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتی۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہمارے سامنے بکھری پڑی ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں۔ کیا آج سے کچھ عرصہ پہلے کا انسان گیس، بجلی، ہوائی جہاز، تیز ترین ٹرانسپورٹ اور موجودہ بے شمار ایجادات کا تصور بھی کر سکتا تھا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بعد آنے والے انسانوں کو کون کون سی نعمتوں سے نوازے گا؟ یقیناً ہم نہیں جانتے۔ یہ یاد رہے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، عارضی رزق اور دائمی رزق۔ عارضی رزق وہ رزق ہے جس کے آپ ابھی مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اسے آپ سے واپس لے لیں گے، جیسا کہ صحت، مال، اولاد، خوش بختی، اچھے دوست، ملازمت، حسب نسب، منصب، مرتبہ، خوبصورتی، ذہانت وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور رزق ہے۔ اس کے علاوہ ایک رزق اور بھی ہے جو کہ دائمی رزق ہے۔ دائمی رزق وہ ہے جو کہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گا، دنیا و آخرت میں آپ کا ساتھی بنے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو قیام کی توفیق دینا تاکہ آپ رات کی تاریکی میں اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ ہے رزق۔
اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی رزق ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنا بھی رزق ہے۔ آپ کا اپنے والدین کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا رزق ہے۔ آپ کا قرآن تلاوت کرنا اور حفظ کرنا رزق ہے۔ آپ کا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رزق ہے۔ آپ کا کثرت سے استغفار کرنا رزق ہے۔ خشوع وضو سے نماز پڑھنا بھی رزق ہے۔ آپ کا صدقہ کرنا رزق ہے۔ آپ کا اچھا اخلاق رزق ہے۔ آپ کا صلہ رحمی کرنا رزق ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا رزق ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرنا رزق ہے۔ آپ کی سچائی آپ کا رزق ہے۔ آپ کا لوگوں کو معاف کرنا رزق ہے۔ آپ کا غیبت سے بچنا رزق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاملہ کے پیٹ میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ پیدا ہونے والے کا رزق اور اس کی مدت، عمر اور اس کا کام لکھ دیتا ہے۔ آپ کے حصے کا رزق آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو ایک تنگ دست نے انہیں روک کر کہا، اے اللہ کے نبی، جب آپ وہاں جائیں تو میری بھی عرض پیش کیجیے گا کہ میرے حصے کا جتنا رزق بنتا ہے وہ اللہ پاک مجھے ایک ہی بار میں دے دیں، تاکہ میں ایک دن ہی صحیح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ آپ علیہ السلام نے جا کر حسب وعدہ وہی عرض پیش کی تو جواب آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے کا رزق صرف ایک اناج کی بوری کے برابر ہے، اس لیے اسے تنگ دستی کے ساتھ دیتا ہوں کہ ساری عمر اسے رزق ملتا رہے۔ آپ علیہ السلام نے واپسی پر یہی جواب سائل کو دے دیا۔ اس نے پلٹ کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا جب دوبارہ جانا ہو تو اللہ کے سامنے دست بدستہ عرض فرمائیے گا کہ مجھے وہ ایک بوری رزق ایک دفعہ ہی میں عنایت کر دیں تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اگلی بار اللہ کی جانب سے اس کا سارا رزق ایک ہی بار میں مل گیا۔ پھر آپ کچھ عرصہ بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ شخص بہت اچھے حال میں تھا اور اس کے گھر کے آگے دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو حیرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے جا کر عرض کی، اے باری تعالیٰ، آپ کا کہا پتھر پر لکیر ہے، مگر میں اتنے عرصے بعد گزرا ہوں، مگر اس کا رزق تو ابھی تک جاری ہے، بلکہ بہت اچھے طریقے سے اسے مل رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تم سچ کہتے ہو۔ مگر وہ شخص بہت ہی ذہین نکلا۔ اس نے دیے گئے رزق سے خود بھی کھایا اور گھر والوں کو بھی پیٹ بھر کر کھلایا، مگر جو رزق باقی بچا وہ اس نے میری راہ میں خیرات کر دیا، اور یہ میں نے ہی وعدہ کیا ہے کہ کوئی میری راہ میں ایک حصہ خرچ کرے تو میں اسے 70 حصے واپس کر کے دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے تجارت کر لی ہے موسیٰ، اور میں اپنے وعدے کے مطابق اسے مسلسل لوٹا رہا ہوں۔ سب بولو سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔